ادارہ جو رائل ایڈورڈ کے نام سے اب جانا جائے گا، خدا نے چاہا تو میں اس کا حصہ بنا ہوں، اور اس امید کے ساتھ حصہ بنا ہوں کہ استاد جہاں پر دیکھتا ہے کہ وہ کام کرے، اور اس کا کام نہ صرف یہ کہ محنت شمار ہو بلکہ عبادت شمار ہو، اور خدا نے چاہا تو بہت بہتر دن بھی آئیں گے۔ خدا کی ایک صفت ہے خلاق، اسی طرح استاد خالق ہے۔ استاد کیا بناتا ہے؟ استاد معاشرہ تشکیل دیتا ہے، اور ہم اس ادارے کا حصہ بنیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ ہماری محنت رنگ لائے، اور ہم پاکستان کو اچھے شہری دے سکیں، اور اچھے محب وطن دے سکیں، اور اس وطن کو اچھی تعلیم دے سکیں۔ استاد کا ایک الگ ہی مقام ہے۔ وہ ایک شاعر ہیں عباس تابش، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس، جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ استاد بچے کو پڑھاتا ہے، معاشرہ سنوارتا ہے، لیکن استاد ہمیشہ استاد ہی رہتا ہے، اور بے شک یہی استاد کی خوبصورتی ہے۔ السلام علیکم، it's Kiran Shahzadi, academic coordinator here. I'm here conducting the exam. Being an invigilator, this is a very good environment. It's so good. There are a lot of candidates who are attempting the paper. The management is very good. Everybody is doing their best. Today we are holding a test here, and all of the students, they are really cooperative, and the staff and the invigilation and everything is going so smooth. میں ایکچولی فزکس ٹیچر ہوں، 10 ایئر ایکسپیرینس ہے میرا ڈفرینٹ اسکول کالجز میں۔ میں آلموسٹ 10 ایئر سے پڑھاتا رہا ہوں، اور یہاں میں نے چونکہ میں نے بعد میں یہاں ایڈجسٹ ہونا ہے یہاں، اس لیے میں نے اپلائی کیا ہے، اور یہ مجھے لگتا ہے بہت اچھا کالج ہے، کیونکہ فرسٹ ایکسپیرینس سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ یا ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ بہت اچھا ہے، اور جیسے ٹیسٹ انہوں نے بنائے بہت اچھا ہے۔ ٹیسٹ ڈیفیکلٹ بھی نہیں ہے اور ایزی بھی نہیں ہے، نارمل لیول کا ہے۔ I'm Mohammad Zishan Shamsi from Karachi. It's very easy criteria, and all the questions are pertinent to literature and linguistics. So I have found there isn't any difficulty at all. It's quite sound, and also all the questions are legible. 3 چیزیں آج کل اداروں میں چیک کی جاتی ہے۔ جس وقت آپ سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو آپ کا نالج چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا نالج ہے، اور جس وقت آپ اس کے بعد آپ کو سیکنڈ نمبر پر جو ڈیمو لیتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ڈیمو نہ لیا جائے، ٹیسٹ لے لیا بس کافی ہے۔ ڈیمو میں بات آپ کی ڈیلیورنگ دیکھنی جاتی ہے، آپ کیا چیز ڈیلیور کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو، اور جسٹ لاسٹ میں جو انٹرویو آتا ہے اس لیے کلیئر کرنا ہے، مجھے نہیں پتہ ان کو بھی آتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، میں صرف اپنی طرف سے اپنے ذاتی رائے دینا چاہتا ہوں۔ انٹرویو میں آپ کا کانفیڈنس چیک کیا جاتا ہے، آپ 2-4 بندوں کے سامنے کیسے بول سکتے ہیں۔ امجد کیسرانی، ایکس پرنسپل آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج مانسیرا روڈ ایبٹ آباد۔ آج مجھے موقع ملا ہے رائل ایڈورڈ کالج سیکشن میں یہاں پہ آنے کا۔ اس سے پہلے میں مونٹیسری سیکشن میں جا چکا ہوں کئی دفعہ، کیونکہ میرے بہت سے کولیگز پرانے جو ہیں ان کے بچے وہاں پہ پڑھ رہے تھے اور وہ بہت مطمئن تھے، اور ابھی جب کالج سیکشن کھلا ہے تو میرا شوق ہوا کہ میں ان کے ایم ڈی سے بھی ملوں، کامران صاحب سے، اور کالج سیکشن میں دیکھوں کہ کس طرح کی فیسلٹیز اور بچوں کی ٹریننگ کے لیے اور ان کے ایجوکیشن کے لیے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اور مجھے بہت خوشی ہوئی یہاں پہ جس طرح ان کا آج ٹیچرز انڈکشن پروگرام چل رہا ہے، پروسیس چل رہا ہے، کس طرح سے ٹیچرز دور دور سے آئے ہوئے ہیں اور کتنا وہ انتھیوزسٹک ہیں اس انسٹیٹیوشن کو جوائن کرنے کے لیے۔ تو جو ریپو اس انسٹیٹیوشن نے اپنی مونٹیسری سیکشن سے بنائی ہے اس نے ماشاءاللہ بہت ترقی کی ہے اور اس میں بہت اضافہ ہوا ہے، اور یہ بہت ہی تھوڑے عرصے میں ایبٹ آباد کا بہترین انسٹیٹیوشن بن کے ابھرا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ آگے بھی اس کو کامیابی نصیب ہو۔ امجد حسن نام ہے، اور کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد کے ایبٹ آباد کیمپس میں بائیو ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوں اور پروفیسر ہوں وہاں پہ۔ آج میں پہلی دفعہ رائل ایڈورڈز دس ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں آ رہا ہوں۔ ذاتی طور پہ میرا ایک بڑا فرم بیلیف ہے کہ سوسائٹی کے اندر یہ جتنے مسائل ہمیں خاص طور پہ سوشل حوالوں سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، بلکہ دیگر شعبے بھی اسی طرح ہیں، یہ ساری ابتری کو اگر ہم ٹریس بیک کریں تو وہ ہماری ایجوکیشن میں فالٹ نکلتی ہے۔ اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ملک میں ہونے کے باوجود آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ دن بدن بہتری کے بجائے ہم ابتری کی طرف جا رہے ہیں؟ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس میں میجر فیکٹر یہ ہے کہ
یہ انسٹیٹیوشنز میں بہت کم ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جو کسی خاص مقصد کے تحت ایجوکیشن جو ہے وہ دے رہے ہیں. اور آج جب میں کامران صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور ان کے جو دیگر فیکلٹی ممبرز ہیں, مجیحہ شاہ ہیں اور بہت سے دوسرے لوگ, اور مجھے جو ان کی گفتگو میں اور ان کے جو باقی انٹریکشن میں ایک خاص قسم کی زندگی نظر آئی اور ایک جان نظر آئی, اور اس میں مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ لوگ واقعی ان کا مقصد ایک معیاری تعلیم, با مقصد تعلیم, جس سے بچوں کی بھی اصلاح ہو, جس میں سوسائٹی کی بھی اصلاح ہو. تو وہ چیزیں جب ہم نے دیکھی تو میں بہت خوش بھی ہوا